نہیں بھیجا انہوں نے. سراج الطاری. اچھا سراج الطاری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے وہ ہمارے بھانجے عمرہ کرنے گئے تھے، بہن اور ہماری بھانجے جی تو وہاں جماعت سے نماز پڑھی ان لوگوں نے جتنے بھی گئے تھے. جی. یہ کوٹا میں قدیس ہے ساجی ڈڑا میں، تو انہوں نے بتایا مسئلہ کہ جس نے بھی نمازیں پڑھی ہیں سب نمازیں قضا ہو گئی، سب نمازیں دہرا رہا ہے وہ. جی. اور نکاح بھی کرنا پڑے گا کیا صاحب اس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ہی پوری دہرا ہے، نمازیں سب قضا ہو گئی جس نے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھی. جی. اور نکاح بھی ختم. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسلمان جان کے پڑھی تو ایمان سے خارج. کیا ایسا ہے صاحب کہیں؟ اس میں دیکھیے تفصیل علماء نے بیان کی الگ الگ. ہاں اور اس طرح کے کسی کے بھی کفر کے مسائل جو ہے نا ایک کال پر وضاحت نہیں ہوتی. تھوڑا سا بتا دیں تاکہ میں بھانجے کو تو بتا سکتا ہوں نا. وہ بھانجا ابھی کر کے آیا حج عمرہ. کفر کے معاملات جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے کسی کے ذاتی کوئی بھی تعلق سے ہو تو وہ اس کی زبانی مفتی صاحب جو سنیں گے وہ انہیں کو بتائیں گے. تو ہر کوئی عام ایسا نہ فتویٰ دے سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے. اور میں اس کا مجاز بھی نہیں ہوں کہ میں اس طرح کے مسائل کو مطلب ایک تحقیقی طور پر بتاؤ کہ ابھی یہ کفر ہے یا نہیں ہے، ہوا یا نہیں ہوا. میں نے تو کہہ دیا ہو جائے گی نماز، میں نے تو ایسا بتا دیا تھا. نماز کے تعلق سے علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے جو اگر بد مذہب گمراہ ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اب اس کا کیسا پتہ کرے امام حرم کا کہ بد مذہب ہے نہیں ہے؟ اس لیے ہاں. حسن زن کی بنا پر یہی کہیں گے کہ مسلمان ہے، مومن ہے. اب دیکھیں آپ جس طرح جو گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ تحقیقی طور پر علماء اہل سنت کا موقف جانتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے نزدیک کن کن چیزوں پر گمراہیت کا حکم دیا گیا ہے، علماء اہل سنت نے دیا ہے، تو وہ اگر نشانیاں. اب اس میں تو حضرت مفتی اکمل صاحب کا تو معاملہ یہی ہے کہ وہ تو ان کے نزدیک تو جائز ہے. ہاں جب آپ یہ کہ آپ کم علم تو نہیں رکھتے، علماء کرام کے بیانات سنتے ہوں گے آپ. اور علماء اہل سنت جیسے کے علامہ طاہر القاری صاحب وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے. وہ بھی سچا سنی عالم ہے علامہ طاہر القادری. جی جی. دنیا کے مشہور عالم ہے صاحب علامہ طاہر القادری. وہ پڑھتے ہیں نماز، یہ بتایا کہ وہ بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو سوشل میڈیا کے بیانات پر اتفاق ہے تو شاید آپ کو پھر کال کرنے کی یا کسی کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. اگر آپ کو اس معاملے میں تحقیقی طور پر معلومات حاصل کرنی ہے جی تو آپ کہاں رہتے ہو؟ ہم مدھیہ پردیش میں ہیں صاحب، بھوپال سے 110 کلومیٹر سرونج ہے. اچھا. تو اب یہ مسئلہ ایسا بتا دیا جی ساجی دڑا والے نے کہ میرا دماغ جب سے وہ یار ہمارا بھانجا گیا تھا تو اس کی ساری نمازیں برباد ہوئی اس کا مطلب. ہاں تو اب اس میں یہی ہے کہ آپ بھوپال میں ہی کسی مفتی جو اسلام ہے جو سنی ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں. اب ماں تو سب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو سب جائز مانتے ہیں پڑھنا. نہیں ایسا نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ سنی مکتب فکر کے ہے تو سنی مکتب فکر کے مفتی کہیں پر کسی شہر میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کثیر تعداد موجود ہے. تو اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بتا دیں. بڑا وہ کشمکش میں ہو گئے حضرت ہم لوگ کہ یار یہ بتاتے ہیں فتاوی رضویہ میں جو آیا ہے اس کے حساب سے مفتی مشاہد حسین ہے نا، انہوں نے مفتی منیب الرحمن صاحب کو کافر قرار دے رہے ہیں. تو وہ دنیا کے سب سے بڑے مفتیوں میں مفتی، ان کو اب کافر قرار دیں گے تو وہ دعوت اسلامی کے وہ ہیں خاص ہیں مفتی مشاہد حسین. تو اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یار اتنے بڑے بڑے مفتیوں کو کافر قرار دے رہا ہے، یہ تو سنی ہے نا مفتی منیب الرحمن صاحب، تو مفتی اعظم پاکستان ہے، ارشد آصف جلالی صاحب بھی مانتے ہیں ان کو. اب اتنے بڑے مفتی کو کافر قرار دو گے تو یار دعوت اسلامی کی وجہ سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. دعوت اسلامی کی جو مفتی صاحبان ہیں الحمدللہ اس پر تو کسی کا کوئی کلام نہیں ہے اللہ کے فضل سے. مفتی مشاہد جو فرما رہے وہ کون ہے میں نہیں جانتا ان کو تعلق سے. اور دعوت اسلامی والے تو کافر نہیں مانتے نا صاحب منیب الرحمن صاحب کو. یہ جو آپ مسائل جو پوچھ رہے ہیں نا یہ مسائل پوچھ نہیں رہے، اب کوئی مقصود تک آنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا وہ ارشاد فرما دیں. میرا مقصد یہ ہے کہ مقصد ایک تو نہیں رہا کہ آپ نے بہت سارے سوالات. میرا مقصد یہ ہے کہ ایسے کسی کو کافر نہ کہا جائے جب تک کہ کسی کا قول وہ فعل و قول کھلا ہوا کفر نہ ہو. فقہا نے یہی لکھا ہے کہ ایک پہلو کے ایک بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 کفر پر جاتے ہوں. تو جب تک اسے کافر نہ کہو کہ اس کی مراد کفریہ ظاہر نہ ہو جائے، یعنی حسن ظن رکھتے ہوئے اسے مسلمان سمجھا جائے.
تو میں اس کو آپ کو مختصر عرض کر دیتا تو ہوں. اب ایسے امام حرم کے تو کوئی ایسی اقوال ہے نہیں کے ساتھ جس میں 100 مطلب نکلتے ہوں. وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ، اہل بیت کوئی مانتے ہیں، صحابہ کوئی مانتے ہیں، ائمہ کوئی مانتے ہیں. اس میں تو دیکھیے حضور، آپ کا نام کیا ہے؟ اطہر حسین قادری. اطہر حسین قادری. پہلے تو آپ اپنا موقف کے ساتھ میں اپنے دلائل بھی پیش کر رہے ہیں، اور دلائل جب پیش کر رہے تو آپ علم رکھتے ہیں. میرا تو موقف یہ ہے کہ تو سن لیجیے، دیوبند بریلی کے حساب سے نہ چلا جائے، سیدھا اسلام مانا جائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا میرے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام. تو آپ چھپی چھپی باتوں میں جو اپنی اب یہ دیکھیے حضرت سن تو لیجیے، آپ چھپی چھپی لفظوں میں اپنے علم کو بھی ظاہر کرتے چلے جا رہے. اور اگر آپ نے کسی مناظرے اور بحث کے لیے اگر گفتگو کی ہے تو شاید آپ نے غلط نمبر پہ کال کر لیا ہے. بس اب ہمارا مسلک جو ہے یہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اچھا، اہل سنت والجماعت ہے. اور ارے بہت اچھی بات ہے صاحب. مسلک قرآن و حدیث آپ کا مسلک نہیں ہے تو اس سے بڑھیا کیا بات ہوگی؟ وہ اس سے بدتر کیا بات ہوگی؟ بڑھیا تو نہیں کہہ سکتے. دس جو ہے نا فہم ہم تو شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی 4 مسلک مانتے ہیں صاحب. ہاں، یہ ایکچولی کیا اور ہوتا ہے میرا مسلک جو ہے اگر آپ بتاؤں تو مسلک حضرت آدم علیہ السلام ہے میرا مسلک. کیا آپ مسلک آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ؟ میں وہ کر رہا ہوں کب انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو کافر کہنا، تم اس کو کافر کہنا، وہ اس کو کافر کہنا؟ مسلک حالات کے حساب سے تو پورے عرب میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، ایک بھی نہیں. اگر تم بتا دو نا 10 مسلمان مکے میں تو تمہارا غلام بن جاؤں گا، تمہارا غلام بن جاؤں گا. 60 لاکھ کی آبادی میں 10 عربیوں کو تم نے مسلک حالات کے حساب سے مسلمان ثابت کر دیا، غلام بن جاؤں گا، غلام. ارے حضرت 88 152 53 598 نمبر دے کے تو مسلک حالات کے حساب سے کسی کا نکاح نہیں ہوتا عرب میں، مکہ شریف، مدینہ شریف میں. آپ کے جو جذبات ہے نا، یہ جذبات نہیں، آپ مسلک حالات کہہ رہا ہو. سن تو لیجیے، مسلک کے حالات ایسے تھوڑی ہوتا ہے صاحب. اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوا دیا، مسلک کے حالات کا نام لے کے لبیک اتار کے نعرے لگوا دیا، اپنا میلاد نامہ پڑھوا دیا. اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا کہ وہ کھڑے، اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں الیاس قادری. ایسی ایسی گستاخی چھاپ دی فیضان سنت میں، اور مسلک کے حالات کا نام لینے سب معاف ہو گئی. دیکھیے یہی طریقہ ہوتا ہے دھوکہ دینے کا. یہی تو ہوتا ہے کہ الیاس قاضی کی بات آ گئی تو ایک دم منافق، ایک دم دماغ میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے الیاس قاضی کو سمجھ گئے، وہ کچھ بھی کرے، وہ اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کرے. غلام قادیانی نے کبھی اپنے بال کو بال مبارک کے نہیں بٹوایا. میں کبھی اس نے کہا کہ میرے نام کے نعرے لگاؤ، میرا میلاد پڑھو. انہوں نے تو اپنا میلاد پڑھوایا اور حالات کا نام لے کے سب کفر معاف کروا لیے کہ سارے ان کے ماننے والے مجھے معاف کر دیں گے، مسئلے کے حالات کا نام رٹتے رہو. یہ ایک ترکیب اپنائی ہے بہت بڑی انہوں نے. میں آپ کے دھوکہ دینے کے انداز حضرت دھوکہ نہیں، آپ خود سمجھو کہ ان کے پہلے کالے نشان تھے ماتھے کے اوپر، اب کیوں غائب کروا لیے؟ کیا کوئی کرامت ہے؟ یہ کہ ڈرامے بازی ہے کہ پہلے کالے نشان تھے وہ ایک دم غائب ہو گئے، بلیچنگ کے ذریعے سے، میک اپ کے ذریعے سے سب ختم کروا لیے. ڈرامے بازی ہو رہی ہے اسلام کے نام پہ. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ان کے چہرے پہ کالے نشان تھے، اب کہاں ہیں؟ لیٹسٹ میں تھے، یہ غائب ہو گئے. آپ کا کسی سوال کا جواب دینا نہیں ہے. اگر آپ سامنے ہوتے تو بخوبی میں آپ کو اس کی مطلب جوابات دیتا تھا. میرا سن لیجیے، تھوڑا سننے کا بھی جذبہ رکھیں نا. اگر کوئی اصلاح کے مقصد کے لیے آپ بات کر رہے سمجھے سمجھانے کے لیے، تو میں علمی بحث آپ سے نہیں کروں گا. آپ کو تھوڑی سی جو اپنی نظریات میں پیش کروں گا کہ اگر آپ کے اندر واقعی جذبہ ہے، جوش ہے اور حقیقت کو پہچاننا ہے تو سوشل میڈیا پہ کہیں سے بھی کوئی نمبر نکال کر گفتگو کرنے کی بجائے اتنا گٹس رکھیے کہ اپنے قریب کے جو مفتی اسلام ہیں ان کے پاس جائیے، وہاں جا کر اپنی جذبات کو پیش کریں. وہاں کیا ہوتا ہے نا کہ سامنے میرا نظریہ میں بتاؤں. سن لیجیے نا، پہلے آپ سن لیجیے. اور اس طرح کی جو باتیں نا یہ فتنے فساد کی ہے. اب آپ نے نہ مجھے جانا کہ میں کون ہوں، میں اس کا مجاز ہوں یا نہیں. اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا، میں تو عالم بھی نہیں ہوں. آپ جو مجھ سے بات کرے جو جس گفتگو سے، تو یہ عرض کر دوں میں بھی تو عالم بھی نہیں ہوں. تو جو عالم نہیں ہے اس کو اس طرح کے دقیق مسائل میں گفتگو کرنا اور وہ کسی طرح کی زبان درازی کر دے اپنی لا علمی کی بنیاد پر، پھر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ اٹھا کے ڈال دیں گے کہ فلاں شخص نے سن لیجیے آپ کا مقصد ہے نا وہ مقصد غلط ہے. اگر آپ کی واقعی اصلاح کا جذبہ ہے. حضرت یہ بتائیے آپ، علامہ طاہر القاضی کافر ہیں، الیاس قاضی مومن ہیں، ان دونوں میں اگر توازن کرو تو کس کے جرائم زیادہ ملیں گے؟ پھر آپ جو ہے نا الیاس قاضی کو بریلی والے کافر اور وہ طاہر قاضی کو کافر کہتے ہیں، الیاس قاضی کو مومن، کیونکہ جو حالات سے زیادہ چرچا کرے گا وہ مومن ہے، جو نہیں کرے وہ کافر ہے. یہ کون سا اصول بریلی والوں نے نکالا ہے صاحب؟
آپ کی کسی بات کا جواب دینے کا مجال دعوت اسلامی والے مفتی منیب الرحمان کو کافر قرار دے رہا ہے کہ نکاح کریں، عدالت کی عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا، قرآن حدیث کی عدالت میں کا نام ہی نہیں لے رہے دعوت اسلامی والے۔ سن تو لیجیے، قرآن میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف پلٹو، یعنی قرآن میں حدیث میں مسئلے کا حل تلاش کرو۔ سن تو لیجیے، یہ ایک تو دھوکہ اور دوسرا جھوٹ، یہ جو مکر و فریب ہے نا، یہ دین میں جو نہیں، وہ الیاس قاضی کو مکر و فریب کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو کہا الیاس قاضی وہ مجدد نہیں تھے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ مجدد نہیں تھے صحابہ کرام؟ آپ بات کو صحابہ کرام کو مجدد ہونے کی کیا ضرورت آ رہی تھی، یہ بتائیے آپ۔ بات کو کہیں بھی گھما کر لے کے الیاس قاضی کا میں بھی مجدد نہیں ہوں، صحابہ بھی مجدد نہیں تھے، یہ کتنی بڑی گستاخی کی صحابہ کی شان میں۔ دیکھیے جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، لکھا اس سے دین کو، جو بھی اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہو گئی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کی بخشش، سفر 27 ایک ایڈیشن میں 44 فیضان سنت۔ سن لیجیے، جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے دیدار ہوا اس کی بخشش نہ نہیں ہوئی، وہ دین کی بات یہ سمجھنے کتنی بڑی کا، توہین کر دی اس نے۔ وہ سن تو لیجیے، جو دھوکہ سفر 3 دینے میں والا لکھا کہ ہوتا یہ ہے، کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، جب مقبول تھی تو خواب کیوں کٹوائے نہیں میں سے، جب کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول تھی؟ اللہ کے رسول کا جھوٹ منسوب کیا، جھوٹ۔ اللہ کے رسول فرماتے جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے، جھوٹ باندھے، وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنا لے۔ صحیح ہے، آپ جو لیکن بریلی والے کیوں معاف کر رہے ہیں کہ ہمارا آدمی آلات کے گن گاتا، سب معاف کر دو، کوپریشن سب معاف کرو، اور دیوبندیوں کو پکڑے رہو، اہل حدیث کو پکڑے رہو۔ میں اصل میں کیا آپ کی آہستہ ایسے جو فتن اندر وہ سب باہر آئے گا، آپ نے ایک عام آدمی سمجھ کر شروع کیا۔ یہ دعوت کا کتنا بڑا فتنہ دلایا کہ مفتی منیب الرحمان کو کافر قرار دے رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں، اہل سنت کے مفتی ہیں، دیوبند کے بھی نہیں ہے مفتی منیب الرحمان۔ تو کیا مسجد میں جانے سے آدمی کافر ہو جائے گا دیوبند والوں کی؟ کچھ سننے کا بھی جذبہ تو رکھیے۔ وہ اتاری کہہ رہا، مشاہد اتاری کے ان کی مسجدیں زرار ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو کیا پورے عرب کی مسجدیں زرار ہیں؟ عرب میں تو سب وہی مسجدیں بنا رہے ہیں دیوبند والے، جنہیں تم مسلمان نہیں مانتے۔ سن تو لیجیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے نا، اگر کسی چیز کو صحیح غلط ثابت کرنے کے لیے تو بالکل کھلے طور پر آنا چاہیے، یہ چھپ چھپا کر دھوکہ دی کی طرف کسی اور کا لبادہ اوڑھ کر سوال بن کر پھر اس کے بعد کلام کرنا، یہاں وہاں کی باتیں کرنا، یہ جو گمراہیت کو جو نا مضبوط کرتا ہے آدمی کو۔ نہیں، یہ بتائیے آپ کو اگر قرآن حدیث کا نام نہیں دے رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے۔ ارے اللہ رسول کے فرمان کو بتاؤ نا پہلے یار، یہ کیا طریقہ اپنا رکھا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے حضرت کو مت مانو، ارے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اعلیٰ حضرت کو مت مانو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن جیسے شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں تو کیا آپ بھی حضرت علی کو اسی طرح مانو گے جیسے شیعہ مانتے ہیں؟ میں اس بات کا بھی، جیسے آپ فاضل بریلوی کو منوا رہے ہو ویسے وہ مانتے ہیں حضرت علی کو۔ میں اس بات کو بھی شاید کہہ سکتا ہوں کہ آپ سنی بھی نہیں ہے۔ ارے آپ خود اتاری کون سے سنی ہے؟ انہوں نے بریلی والے اظہری میاں صاحب نے انکار کر دیا۔ صحیح آپ دعوت اسلامی سنی اسلامی مبلغ نہیں ہے، مسلک کے مبلغ نہیں ہے۔ آپ اپنی اصل پر تو میں نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا، سراسر کفر ہے یہ۔ اصل میں تو آ جائے ہے کون؟ الحمدللہ اور الیاس قاضی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت میں مدینے گیا تھا تو اللہ کے رسول کا خواب میں دیدار ہوا، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا، یہ کرسی سے اٹھا بھی نہیں ہے، یہ الیاس قاضی اٹھا بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ہو گیا کہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب دے رہا ہے۔ یہ غلام نبی کو تو غریب نواز سلام بھیج دے تو جھومنے لگ جائے گا، مچلنے لگ جائے گا۔ اللہ کے رسول اس کو سلام بھیجیں اور یہ کھڑا ہو کے جواب بھی نہیں دے رہا، کرسی پہ بیٹھا، وہ ویڈیو بھی موجود ہے الیاس قاضی کی۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کہیں بھی بات جھوٹ بول کر جھوٹ بولنا ہے۔ الیاس قاضی نے کہا کہ علامہ ارشد قاضی نے جو دعوت اسلامی بنائی تھی ختم ہو گئی تھی، میں نے پھر الگ سے بنائی۔ جھوٹ بولنے کی رئیس القلم علامہ ارشد قاضی نے دعوت اسلامی بنائی، یہ کہہ رہا وہ تو ختم ہو گئی تھی، وہ تو جھوٹے آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دھوکہ دہی سے کام ہے اس طرح کی، اور دھوکہ دہی سے جھوٹ بول کر وہ تو عدالت کا نام اس لیے لے رہا ہے کہ عدالت کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کسی جعلی قسم کا واقعہ بتا کر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات کا نام رکھتے رہو، اس نے نبض پکڑ رکھی ہے بریلویوں کی کہ ان کے سامنے تو حالات کا نام لے لو سب معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قاضی کے کفر معاف کر دیے بریلویوں نے، حالات کے ماننے کی وجہ سے کچھ بھی معاف کر دیں گے، چھپ کر اپنے فتن کو پھیلاتا ہے۔ وہ تو مفتی شمشاد نے بھی کہا تھا کہ جب تک مسئلہ کی حالت نہیں مانے گا مجھے مسلمان نہیں مانیں گے، کیا ہے ہاشمی ہو کیا ہے مدنی ہو۔ آپ میں گویا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پوری کی پوری علامت منافق پائی جا رہی ہے۔ الیاس قاضی نے یہ بھی کہا کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا۔ اب یہ ہری گھاس کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ میں اللہ کو ادب سکھانا ہے نبی کا، منافق جو ہوتا ہے ہے اللہ کو نبی کا ادب سکھائے گا، جو ہے وہ کھل کر بات نہیں کرتا، میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، ظاہر میں کچھ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ہری گھاس پیدا کیا ہے، تمام ولی ہری گھاس پر چلے ہیں،
क्या ये भी आशिक रसूल बन के पैदा हुआ दुनिया में? सलाम का इसने मजाक बनाया, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सब्जी उठाकर सलाम कहना, और जो है कि मैं काश होता मैं सख्त सैयदों का बन के दरबान पहरा भी देता, रब ने भेजा इंसान बनाकर तू सलाम कहना। मुझे लगता है आपको कोई मुंह नहीं लगाता है शायद। क्या ये सैयद बन के या इंसान बन के सैयदों की खिदमत नहीं कर सकता? मुझे लगता है आपको कोई मुंह लगाता नहीं है, नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? इसकी नीयत खराब थी। मारे इसमें आला हजरत के मुकाबले में सलाम लिखा था कि लोग आला की जगह मेरा सलाम पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता, तारी भी नहीं पढ़ते इसका सलाम। मुझे लगता है कि आपको कोई मुंह नहीं लगाता है शायद। अरे पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुफ्ती इसके खिलाफ हैं। मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब इसके खिलाफ है, गयासुद्दीन साहब पीर कालपी वाले इसके खिलाफ हैं, मुफ्ती शहजाद आलम साहब बरेली वाले इसके खिलाफ हैं, बड़े बड़े उलमा खिलाफ हैं, और सुल्तानुल मुनाज़िर हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब इसके खिलाफ हैं, और कुतुब अमरीका हजरत अशरफ पटेल साहब इसके खिलाफ हैं। अच्छा, मतलब ये आपने एक नया फितना शुरू किया है कि सुन्नियों को आपस में जलाओ और तमाशा देखो। और ये इलियास काजी ने आप तो सुन्नी है ही नहीं, आपने उसको इलियास काजी कौन सा सुन्नी? अजरिया ने मना कर दिया कि ये लोग तो अजरिया ने खुद कहा कि देवबंद वालों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, सुन्नियों के बीच में झगड़े लगाना चाह रहे हैं। कभी ने कहा कि इसने खुद कहा इलियास काजी ने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता था, मुफ्ती अब्दुल हलीम के कहने से मना कर, बाद में मैंने नहीं पढ़ना, जिस तरह के मुफ्ती अब्दुल हलीम ने मना किया मैं नहीं पढ़ता, इलियास काजी खुद पढ़ता, कलमा पढ़ा इलियास काजी ने। और जब ये किताब फैजान सुन्नत बारगाह साहब मकबूल थी तो ख्वाब क्यों कटवा डर के मारे? ये वही है कि आप साबित तो हो गया कि हम मान लिया कि हम मक्कार हम झूठे हैं, सुन्नियों को और अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ मंसूब किया इलियास काजी ने कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी इसके इज्तिमा में गया लांडी में हुआ सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं। कितनी बड़ी तौहीन की, बस शायद 27 एडिशन में तुम्हारी फैजान सुन्नत में है। इसने कितने झूठे झूठे ख्वाब लेके आप कटवा दिए डर के मारे, जब डर के मारे कटवाए पब्लिक के, खुद से थोड़ी कटवा रहा था। ये तो चाहिए था कि मेरे ये ख्वाब पढ़ पढ़ के लोग बाग ऐसे मुझे माने, बहुत बड़ा मानेंगे मुझे। वो तो लोगों का जब हल्ला गुल्ला हुआ, आलिमों ने हल्ला गुल्ला किया, तब इसने ख्वाब कटवा, नहीं तो कटवाने वाला थोड़ी था। ये तो इसका बिलाल लड़का अलग हो गया, इसकी मक्कारी देखकर छोटा लड़का बिलाल अलग हो गया, और छोटा जो बड़ा लड़का अहमद रजा उसके चेहरे पे भी काले निशान है, उसको भी खत्म करवा देगा, कहेगा खत्म कर दो नहीं तो लोग तुम्हें भाभी समझेंगे। खुद ने तो खत्म करवा लिया, अपने चेहरे पे काले निशान सफेद करवा लिया। अच्छा, आप कौन से मसलक से है वो तो बताए? हम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह मानते, सबसे बड़े मुजद्दिद वो हैं, और शेखुल हिंद इमामुल हिंद हज़रत शेख मुहम्मद चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस्लाम फैलाया, उनसे बड़ा एहसान किसी का नहीं है हिंदुस्तान में। उनके बाद सबसे बड़ा एहसान मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह का है। नहीं तो किस मकतब फिक्र से अभी तो बताए? हम मकतब फिक्र इमाम अहले सुन्नत हज़रत शेख मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उनके बाद कौन मानने वाले आज के दौर में, उनकी इत्तेबा करने वाले कौन है? मकतूबात रब्बानी है ना उनकी, शेख पीर सकले मियां रहमतुल्लाह अलैह जो बरेली वाले हैं, उनके सिलसिले से। देखो आज उर्फ में चार जो है मजहब जो अपने एक दूसरे को हक वो साबित करना चाह रहे, जिसमें अहले सुन्नत जमात है, एक अहले हदीस है, एक वहाबी देवबंदी है। हाँ। आप इनमें से कौन है बताइए? हम तो अहले सुन्नत वल जमात है ना, देवबंदी बरेली। आपने तो सीधा कह दिया कि मैं सुन्नी नहीं हूँ, आपने तो कभी कह दिया सुन्नी नहीं, आपने तो कहा था, मैंने आपको गुफ्तगू का आप सुन्नी नहीं है तो कहा कि आप कौन से सुन्नी है? तो एतराज पर ये तो मैंने एक तो मैं सुन्नी नहीं, जब मैंने आपको कहा आप सुन्नी नहीं है तो आपने कहा नहीं, आप कौन से सुन्नी है? मैं तो सुन्नी कहने की जरूरत नहीं है, ये तो शिया के मुकाबले सुन्नी कहा जाता है, उन्हें जरूरत नहीं है। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ तो कुरान में है ना इन्नमल मोमिनून इख्वा, और कुरान में मोमिन मोमिनात का लफ्ज आया, इन्नल मोमिनीन और मोमिनात वल मुस्लिमीन। ये आज के दौर में बच्चा जानता है कि हर तरह के इस तरह की आयतें पढ़कर बम्बई में जब काजी रहीस साहब ने मीटिंग ली सुनिए आप 63 इमाम जमा किए इलियास काजी के खिलाफ, और दूसरी जमात बनी सुन्नी दावत पहले अपनी पहचान को मजबूत कीजिए, वो सुन्नी दावत इस्लामी है, वहाबी दावत इस्लामी है। अपनी पहचान को मजबूत कीजिए। मस्जिद में जब मीटिंग ली हजरत मौलाना काजी रहीस साहब जो दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं बरेलवी जमात में, उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर ही नहीं है दुनिया में बरेलवी जमात में, कारी रहीस साहब से बड़ा। अरे प्यारे, उन्होंने अमीर बनाया हजरत मौलाना शाकिर रज़ी साहब। वो शाकिर रज़ी साहब के मानने वाले ऐसे झूठे ख्वाब नहीं करते, न करामतें बनाते। इलियास काजी की तो 2 लाख करामतें बन गई अब तक, कमबेश 2 लाख करामतें ऐसी कमबेश। जो है ना वो सर के ऊपर है। इमरान अफ्तारी इसका खास दलाले, उसको क्यों मीठा नहीं कहते लोग? इमरान अफ्तारी को क्यों मीठा नहीं कहते? मुफ्ती समर को मीठा क्यों नहीं कहते लोग? मुझे लगता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में कैसी रिहा किया जाता है ना, तो वो आला हज़रत का नाम लेके बचा हुआ है बरेलियों में। ऐसा लगता है कि आपको कई सालों के बाद आज पहली बार बोलने का ईमान भी कमजोर हो चुके बरेलियों के। पहले तो बड़े वो
बनते थे, सुन्नी आशिक रसूल बनते थे। अब इलियास काजी को हजम करने के हालात को मान ले, कुछ भी कर, ये कौन सा? आपका अपना वजूद तो बता दीजिए, क्या वजूद है? मैंने बता वजूद है दिया आपका? आपको, मैं इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी रहमतुल्लाह अलैह को मानता हूँ। अरे मुझे और भी हज़रत मौलाना सानी, कारी ज़हीर साहब बम्बई के जो इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद सबसे बड़े मुफस्सिर है दुनिया के, मैं उनको मानता हूँ। मेरी उनसे मुलाकात भी है बम्बई में। हाँ, और उनका हज़रत क्या? मौलाना शाकिर रज़वी साहब को भी मानता हूँ। वो अच्छा, झूठी करामतें नहीं उड़वाते, ना उनके मानने वाले झूठी अच्छा, करामतें उड़ाते। मौलाना शाकिर नूरी रज़वी साहब को मानते हैं? आप मानते हैं उनको? मैं आपके ताल्लुक से पूछ रहा हूँ। हम मानते हैं ना, तो अच्छा काबिल आदमी है। देखिए यानी हर वो बात थोड़ी मानोगे, तुम कहो हर बात मानो। अरे तो मानना किसको कहते फिर? तो क्या नबी की तरह मानो है? नहीं, नबी की तरह नहीं मानते। तो मानते हैं, काबिल आदमी, अच्छी तकरीर करते हैं, इलियास काजी से 100 गुना अच्छी तकरीर करते हैं वो। और वो अगर इन तमाम बुजुर्गान दीन को, जो अकाबिन को अगर सही बोले तो? कौन से अकाबिर को? जितने आपने एतराज किए, चाहे अमीर सुन्नत हो या दीगर, इलियास काजी आपने को मनवा दो उनसे, हम मान लेंगे। मान लेंगे। हाँ, तकरीर बताओ उसकी 5 मिनट। अरे आपकी शर्त क्या, कोई शरई हुक्म है कि आप जैसा नहीं, बोलेंगे इलियास वैसा? काजी के बारे में शाकिर रज़वी ये कहे कि मैं उन्हें बहुत बड़ा अमीर मानता हूँ और ये मानता हूँ वो मानता हूँ, ऐसा कहवा दो। ये नहीं होता। आप अरे ये इलियास काजी की मुखालिफत में ज़करिया मस्जिद में 165 इमाम जमा हुए थे बम्बई में, जब तो जमात बनी है दूसरी सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर बनाया था शाकिर रज़वी साहब को। जी आप मैं तो होके आया हूँ ना उसी मस्जिद में, मैं होके आया हूँ ज़करिया मस्जिद में, जहाँ आमिर अशरफ साहब के लड़के इमामत कर रहे हैं। निजाम अशरफ साहब इमाम है उस मस्जिद में। अरे सुनिए, खाली जज्बात में आगे तकरार मत कीजिए। मैं आपके बगैर किसी ना हुज्जत के ना आपकी बात में आप भी को झूठा साबित करूंगा। अरे तो आप को झूठा क्या साबित नहीं कर रहे? इलियास काजी को जैसे झूठे ख्वाब लिखे थे सदात सुन्नत में। शाकिर नूरी साहब को अगर आप सही मानते हैं और उनकी बात पे यकीन है, और आप कह रहे कि वो अगर बोलेंगे तो मान लूंगा। मैं बम्बई में रहता हूँ। अच्छा? आप उनसे ये तहरीर लिखवा दे, ये तकरीर करवा दे कि अमीर सुन्नत के ताल्लुक से उनका मौक़िफ़ क्या है, और जैसा आप बयान कर रहे हैं नहीं तो आप करवाना। आप कह रहे शाकिर रज़वी साहब आप मानते तो उनकी 10 बोसी भी करता हूँ, मुलाकात भी होती तो है। आप उनसे मुझे एक ऑडियो भिजवा दो, 2 मिनट की ऑडियो, कि मैं अमीर दावत इस्लामी के अमीर को मानता हूँ। हम आपके नौकर थोड़ी बैठे हुजूर, आपको जब इतनी उजरत हुजूर मत कहा करो। मैं तो एक नालायक आदमी हूँ, मेरे तो जनाब कहना ही बहुत बड़ी बात। नहीं वो तो सही आप जो बोल रहे हैं कहने से हुजूर करो। हुजूर सिर्फ अल्लाह के रसूल को बोला जाता है, लेकिन ये बरेली वालों ने जिसको चाह रहा है हुजूर बोल रहा है, हुजूर अजद मियां, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला जाता है। देखिए जब तक किसी के ताल्लुक से कोई ऐसा अकीदा मेरे सामने जाहिर ना हो जाता है, मुहद्दिस कबीर हज़रत ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को बोला जाता है, इसी तरह लफ्ज़ हुजूर अल्लाह के रसूल के लिए बोला जाता है। सुन लीजिए, मेरे पीर मुर्शिद अमीर सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह फैजान है कि जब तक किसी की कौन के पीर आप? मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी, और उन्हीं के अमीर अहले सुन्नत कहाँ से दिया? जब अदली मियां ने इसका रद्द किया, कारी ज़हीर साहब ने इसका रद्द किया, मुहद्दिस कबीर ने इसका रद्द किया, वो दुनिया के सुन्नियों का अमीर कहाँ से बन गया? अरे थोड़ी सी जो ना आलिम है, ना कारी है, ना हाफिज है, ना मुफ्ती है, 50 गलतियां कर रहा है, अमीर अहले सुन्नत कैसे हो गया पूरी दुनिया के मुसलमानों का? सुन्नी थोड़ी सी जहालत के अंदाज से बाहर अदली मियां ने इसके बारे में कहा कि देवबंद वालों के पीछे नमाज पढ़ते हैं दाऊद इस्लामी वाले। जहालत के अंदाज अदली मियां ने ये भी कहा कि ये फोटो दिखाते मुफ्ती आज़म हिंद का और हमारा भी, वो बदनाम थोड़ी जहालत के तरीके से करके गए। मुहद्दिस कबीर ने कहा कि इनके लोगों को ख्वाब की बशारतें बहुत होती हैं, यानी अल्लाह के रसूल के दीदार होते रहते हैं दावत इस्लामी वालों को। इल्म हासिल करना ना और वहीं पर बम्बई में मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने रद्द किया कि बाल मुबारक के बंटवारा था इमरान दलाल ने बाल मुबारक के बंटवाया, खूब बंटवाया कि ये प्यारे प्यारे बप्पा जान के बाल है, प्यारे प्यारे बप्पा जान के बाल है। जहालत से निकल कर आप आए तो सही, जो गुफ्तगू थी उस पर आ जाए। इलियास की ज़ौजा को मीठा मीठा क्यों नहीं कहते? उसकी बेटी को मीठा मीठा क्यों नहीं कहते दाऊद इस्लामी वाले? समर की बीवी को क्यों नहीं कहते? समर की बेटी को मीठा मीठा क्यों नहीं कहते? बताओ। जहालत का तरीका यही है। अल्लाह की मार पड़ रही है इसके ऊपर, इलियास के ऊपर मार पड़ रही है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अमेरिका हज़रत अशरफ पटेल साहब इसकी पूरी पोल खोल रहे हैं। सुल्तान मुनाज़िर हज़रत कारी हनीफ कुरैशी साहब ने इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। वो तो अशरफुल काजी जो है ना, वो दलाल है इसका, अशरफुल काजी। और एक वो पीर अजमल भी दलाल है, और ये कौन है? ये गुफरान सियालवी भी दलाल है, एक मुशाहिद भी दलाल है, समर भी दलाल है। ये दलाल है, इन्हें पैसे मिल रहे होंगे, दलाली कर रहे हैं। आपकी बदतमीजी पर भी मैं बगैर इल्म के वहाबी है, और मुशाहिद तो ये कट्टर वहाबी है, सुन्नी बन के आ गया बस लड़ाने के लिए कि देखो हमने जहालत का जवाब मैं जहालत से नहीं दे रहा। आजम दुनिया को मेरे मुर्शिद का फतवा रज़िया की अदालत में लाके खड़ा कर दिया। ये नहीं कह रहा कि कुरान और हदीस की अदालत में लाके खड़ा कर दिया। टॉपिक पर ये आ जाए, दुनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फाजिल बरेली के बारे में क्या कह रहे हैं लोग? कुरान में ला तगलू कीजिए को दिन में गुलू मत करो, जिसका जितना मर्तबा उस हिसाब से मानो। दुनिया में एक फाजिल बरेलवी पैदा नहीं हुए, लाखों फाजिल बरेलवी जैसे आलिम पैदा हुए हैं, इनसे बड़े बड़े आलिम पैदा हुए हैं।
علامہ عبد القادر بدائمی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، حضرت حافظ شاہ جمال رامپوری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، علامہ طاہر القاضی فاضل بریلوی سے کم عالم تھوڑی ہے، 1000 کتابیں لکھنی کم دے، علامہ طاہر مفتی اکمل فاضل بریلوی کی ٹکر کے عالم ہے کہ نہیں بولو، اور مفتی اعظم ایشیا مفتی منیب الرحمان فاضل بریلوی کی ٹکر کے عالم ہے کہ نہیں بولو، ذرہ بھر بھی ازریہ سے ہی بڑے عالم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، دنیا کے بڑے مفتیوں میں ہیں، ازریہ سے ہی بڑے عالم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، میں ذرہ بھر بھی اور الیاس قاضی تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اس کو ایک کافر قرار دلوا رہے ہیں دعوت اسلامی والے، میں کسی کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، نہیں آپ صرف اس لیے نے کافر قرار دلوایا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہہ دیا تو دعوت اسلامی والے مساجد پہ قبضہ نہ کریں، جہاں جیسا نظر چل رہا ویسا چلنے دیں، اس لیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھڑاس نکال رہے ہیں، دشمنی نکال رہے ہیں دعوت اسلامی والے، اور الیاس قاضی رات دن ٹی وی میں بیٹھا ہوا، پہلے کہتا تھا ٹی وی کو مارو شیطان کو مارو شیطان کو، اب وہی گھر گھر میں رکھو شیطان کو، مدنی چینل دیکھتے رہو، اب تو اس نے مدنی چینل کے بارے میں ایک کتاب لکھ دی، وہ منقبت لکھ دی، جو مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا، مدنی چینل نار دوزخ سے بچائے گا، یہ بھی لکھا ہے اس نے، وسائل بخشش پڑھو اس کی، اور اس نے کیا کیا حرکتیں کی، کتنی کتنی گستاخیاں اس نے کی ہیں کہ بس پوری کتاب ہو جائے گی اس کی گستاخی، جتنا مطالعہ کر کے، لیکن بریلی والے صرف ہضم کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارا اعلیٰ حضرت کا پرچار کرتا ہے، جو اعلیٰ کا پرچار کرے سب معاف کر دو، اتنا پڑھ ہر لیے ہوتے گستاخی معاف کر دو اس کی، یہ کون سا اصول بریلی والوں نے نکالا ہے، اب اب یہ مفتی کلیم حنفی بھی ڈھیلے پڑ جائے گا، دیکھ لینا آپ، کم سے کم مفتی شہزاد عالم بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں مفتی اختر حسین تو ڈھیلے پڑ ہی گئے، مطلب جو فاضل بھائی کو ماننا ہے سب کو معاف کر دیں گے، کتنی گستاخیاں کرے، نہیں آپ تو رامگیری کے خلاف کیوں بولتا ہے مفتی شہزاد، کسی کے بھی دامن میں قبل استوائی اور یہ جتنی گستاخیاں کر رہے ہیں رامگیری ہے، اور یہ کون کون گستاخیاں کر رہے ہیں جو غیر مسلموں میں، پھر ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں لوگ، جب تمہارے اندر گستاخ ہے تو اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہا ہے، کھل کے بولو نا، جیسے غیاث الدین صاحب کالپی والے بولے وہ تو بولے، حضرت غیاث الدین کالپی صاحب مرد مجاہد مرد قلندر ہیں، وہ خوب بولے الیاس قاضی کے خلاف، باقی اور لوگ اس کے خلاف نہیں بولے، جیسے مرد قلندر پیر حضرت غیاث الدین کالپی صاحب کو اس بات میں داد دینا پڑے گی، وہ تو کھل کے ہر جگہ بولے، نڈر ہو کے بولے، خوب جم کے بولے، باقی اور لوگ مفتی کلیم حنفی صاحب بولے ایک زمانے میں بولے، اب چپ ہو گئے، اب سوچتے ہیں کہ اپنا آدمی ہے اور فاضل بھائی کو مانتا ہے، ختم، تو فاضل بھائی کے ماننے سے کیا سب جرم معاف ہو جائیں گے، سب خطائیں معاف ہو جائیں گی، قرآن حدیث کو ایک سائڈ کر دیا، ہر وقت فاضل بھائی ہر وقت فاضل بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟